کہیں بلکہ دنیائے کہنا چاہیے جی. تو اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا اپنے نام سے, کتاب کے نام سے, وہ بھی ایک اچھا لگا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے ابھی آپ نے اقتباس پڑھا, میں شروع سے ہی آپ کا پروگرام سن رہی ہوں فہمینہ صاحبہ. اچھا, بہت شکریہ. تو جی مجھے تو شوق ہے نا اس طرح کے ادبی پروگرام کا, تو میں ضرور وہ کرتی ہوں, سنتی ہوں اور پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں. تو وہ اقتباس آپ نے پڑھا, بہت اچھا لگا. ظاہر ہے کہ یہ ہماری کراچی کی سراؤنڈنگ میں ہے, اور پہلے تو, اب تو خیر وہ پرانی جو بڑی جگہیں تھیں ان کو توڑ پھوڑ کے بڑے بڑے پلازاز بنا دیے گئے ہیں. کچھ جگہیں ہوں گی ابھی بھی تو, لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ وہاں کا بھی کوئی اگر اس کے اندر ہے, جیسے آپ نے کہا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آپ نے, کچھ یہاں کی پاکستان کی باتیں کچھ وہاں کی, تو وہاں کی بھی ذرا اقتباس آپ سنائیے گا, اور خاص طور پہ کوئی ایسا اقتباس ہو کہ جو لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہاں مشکلات بھی کیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کہیں ہیں تو ہر چیز آپ کو ایک طرح سے ٹرے میں تو نہیں مل گئی ہوگی نا, بڑا آپ نے, اور باہر کی زندگی بہت مشکلیں. صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ بھی اپنی گفتگو سے یہ سمجھا دیجیے لوگوں کو کہ زندگی بڑی ٹف ہے, موسم بھی بہت ٹف ہے, کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بورن کرتا ہے بچے کو, اس کی فزیک وہیں کے مطابق بناتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی. اب اگر وہ اس سے ہٹ کے کہیں جاتا ہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہی, میری اتنی کیا اوقات اور بساط, یہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ چلا جائے تو اس کی باڈی بھی وہ ہو جاتی ہے. ابھی بات کال لمبی ہو جائے گی, لوگ سننا نہیں چاہتے, یا پھر عام کالرز آ جاتے ہیں جی فلاں کو بہت ٹائم مل گیا اور یہ, لیکن سننا چاہیے ان کو بھی کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ظاہر اب آپ اس کا جب مجھے جواب دیں گی تو بڑی نالجیبل وہ بات ہوگی. تو اب دیکھیے یہاں کے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے جسمانی طور پر بھی بہت ان کو بیچاروں کو فزیکلی وہ کرنا پڑتا ہے. میرے اپنے خاندان کے گئے تو پھر لاسٹ میں ان کو یہاں لانا پڑتا ہے. تو اب وہاں کے جو ہے وہ دیکھیے 100 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں میل فیمیل, لیکن سروائیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ضروریاتی زندگی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے ابھی ایک بات جس نے مجھے کال کرنے پہ بھی مجبور کیا, میں سوچ رہی تھی میں اور آخر میں کروں کہ پورا پروگرام آپ کا سن لو, لیکن وہ بات یہ تھی, آپ نے جب یہ کہا نا کہ یہاں کی خوشبو اور یہاں کی جو لوگوں نے فار گرانٹیڈ چیزیں لے لی ہیں نا, جی, اچھی چیز کو نہیں دیکھ رہے. بالکل پاکستان کا جو چمکتا ہوا چہرہ ہے, اب کچھ لوگ اس پہ ہنس بھی رہے ہوں گے, کچھ بیچو تاپ بھی کھا رہے ہوں گے, کچھ مجھے یہ کہیں گے یہ اندھی ہیں بہری ہیں, ان کو سنائی نہیں دے رہا, دکھائی نہیں دے رہا والی بات. ایسے بھی کالر آ رہے ہیں, میں وہ بھی سن کے برداشت کرتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں, کارواں تو چلتا رہتا ہے, ان کے پیچھے جو آوازیں لگانے والے جو اپائے ہوتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی اپنی زبان سے, وہ بھی ہوتے ہیں, تو میں ان کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتی ہوں. تو میرا آپ کا جو مقصد ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا ہے. میں تو گھر بیٹھے ایک پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں کہ اس پر بھی آپ بات کیجیے. تو آپ یہ ضرور بتائیے کہ پاکستان کا اور وہاں کا جو ایک ہے رہن سہن کا بھی, کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے بتاتا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ آپ بتا رہی ہوں گی, بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور ہر ایک کے خاندان میں آتے ہیں, لیکن جب میڈیا استعمال ہوتا ہے نا تو وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. اور پھر کوئی رائٹر کہے, کوئی آتھر اپنی زبان سے کہے تو لوگوں کو سننا چاہیے, اور سنتے بھی ہیں. تو آپ نے جو بات کی اور مجھے کال کرنے پہ مجبور کیا, تو ذرا پلیز پاکستان کا جو براڈ چہرہ ہے اور جس وقت آپ گئی تھی وہ پاکستان کیسا تھا, تاکہ جو جنریشن اس وقت نہیں تھی وہ سنے کہ ہمارا شروع سے پاکستان ایسا نہیں تھا, اس کو بنا دیا گیا ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ کشتی میں بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی جگہ سے پانی کے لیے سوراخ کر رہے ہیں. کشتی ڈوبنے کا احساس نہیں ہے کسی کو, انہیں پانی چاہیے. کاہلی کا یہ کہ ہاتھ بڑھا کے باہر سے پانی نہیں لے رہے کشتی کے باہر سے, وہ کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ. تو اب آپ جو ہے مجھے وہاں کا اقتباس بھی سنائیے, میں منتظر ہوں, ہمتن گوش ہوں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اچھا ایک سوال اور ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا, تو اب جب آپ ان کی شادیاں کریں گی تو اس کے لیے آپ کون سی جگہ کا انتخاب کریں گی, کہاں سے بہو لائیں گی, کہاں سے داماد لائیں گی, پاکستان کا انتخاب کریں گی یا وہاں کا؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا مسئلہ جو ہے آپ نے, جی یہ بڑا ماؤں کا ایک وہ ہوتا ہے کنسرن. تو یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ آپ نے تو بہت کچھ ماشاءاللہ سوچا ہوگا. جب ایک ماں عام ماں سوچتی ہے تو آپ تو بہت ساری جہتوں میں جی رہی ہیں نا, ایک رائٹر بھی ہیں, حساس ہیں, تو یہ ضرور میرے بہت سارے سوال آ گئے آپ کے پاس. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام سنتی رہیے, آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. جی بالکل.
یہ ایک ایسی بات انہوں نے کہہ دی جی کہ واقعی میں دیکھتی ہوں کہ وہ فیملیز جو جہاں سے چلی جاتی ہیں، اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب آپ کے جو بچے ہیں ان کی جنم بھومی تو وہی ہے، جی تو وہ اس جگہ کے بارے میں وہی محسوس کرتے ہیں جو آپ یہاں کے بارے میں، لیکن پھر جب سیٹل کرنے کی بات آتی ہے، میں نے دیکھا ایسی بہت سی فیملیز ایسی دیکھی ہیں کہ جو ہے جب شادی وادی کے عمر تک بچے پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں. کتنا بڑا جو ہے وہ نہیں ظلم ہے. ظلم ہے یہ بالکل نہیں. یہ ایک تو یہ کہ مسز کامران آپ کا بہت شکریہ، میں آپ اتنی توجہ سے آپ نے سب کچھ سنا اور پھر اتنے اچھے اچھے آپ نے جو ہے نا وہ نکات ہمارے سامنے لے کر آئیں. اور یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں جو ہے آپ کو ملے گا جیسے بہت فیسینیٹ کرتی ہے برف. آپ دیکھیں یہاں پہ ہر کوئی کہے گا اف یہ برف ہے یہ ہے، لیکن وہاں اس برف کے ساتھ جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جس طریقے سے زندگی رواں دواں رکھنی پڑتی ہے، وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے، ہاں کیونکہ یہ تھوڑا طویل ہے تو میں پورا تو نہیں سنا سکتی، لیکن اس میں پورا چیپٹر ہے برف زاروں کے گیت کے نام سے، اس میں آپ کو پوری تفصیل ملے گی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو زندگی ہے، میں خواتین کے حوالے سے کہوں تو اٹس مچ مور کمفرٹیبل. وہاں کے لوگوں کو میں ہنستے ہوئے کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتی ہوں کہ ماں باپ بہن بھائی یاد آئے نہ آئے، لیکن گھر میں کام کرنے والے ضرور یاد آتے ہیں، ملازمین ماسی ضرور یاد آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک آپ نے پوائنٹ کہا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ برائیاں ہی نکالتے ہیں یہاں رہنے والے اور سب کرتے ہیں، تو میں یہ بات بھی سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیے وہاں کا جو کلچر ہے نا، اس میں ایک تو یہ کہ ایک بہت اچھی بات بھی ہے کہ مرد اور عورت کی تخصیص بہت ساری چیزوں میں نہیں ہے، اور کام سب کرتے ہیں، سب لوگ کام کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اگر گھر کے ماں باپ کے علاوہ جو ماشاءاللہ سے جوان ہوتے ہوئے بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، وہ سب بھی کام کرنا شروع کر دیں گے نا تو گھروں کی حالت بدلے گی، مالی طور پہ آپ لوگ مزید مستحکم ہوں گے، اور پھر اسی طرح سے معاشرہ بھی ترقی کرے گا. یہاں میں دیکھتی ہوں بچے یونیورسٹیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، یونیورسٹی ختم کرتے ہیں، شادی تک والدین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں سپورٹ، اور چھوٹی موٹی جاب کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھڑے ہوں یا کام کریں. اب وہاں کا جو بچہ ہے نا، اس کو ہائی اسکول 9 کلاس شروع ہوتی ہے، 9 10 11 12 ہائی اسکول ہے، اس کو 40 گھنٹے کام کرنا ہے فری والنٹیئر ورک. اس کے بغیر اس کو ہائی اسکول ڈپلوما نہیں ملے گا. اب چاہے وہ کسی مسجد کے ساتھ کرے، کسی کمیونٹی سینٹر میں کرے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کرے، اس کو فری کام کرنا ہے 40 گھنٹے. اور پھر جہاں پہ بھی وہ کام کرے گا، جیسے میرا بیٹا ہے ابھی ماشاءاللہ وہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں آیا ہے، تو اس نے بہت ساری مختلف جگہوں پہ کام کیا. پہلی تربیت تو یہی ہو گئی، ایگو تو کل ہو جاتی ہے، ایگو کل ہو گئی نا. اب آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو کوئی بھی کام مل سکتا ہے، وہ کہیں گے آپ کھڑے ہو جائیے، گیٹ پہ کھڑے ہو جائیے، آپ رجسٹریشن چیک کیجئے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ اس نے جو ہے پولیٹیکل کیمپین جیسے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کی، تو وہاں آپ گھر گھر جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، یوں ہے. تو وہ اب کوئی بھی موسم ہے، آپ کو 40 گھنٹے اس میں پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچے، اور میرے بیٹے نے بھی کی، وہاں پہ اسٹور ہے والمارٹ، وہاں اس نے جاب کی پارٹ ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہماری پڑھائی شروع ہو گئی، ہم بڑے ہو گئے، 15 سال کے بعد 16 سال کا بچہ جاب کر سکتا ہے، 15 سال تک نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک پابندی ہے کہ وہ پھر چائلڈ لیبر آ جاتا ہے. تو وہ چھوٹی موٹی ظاہر اسٹوڈنٹ کو کون سی جابس ملیں گی، اب وہ یہی جاب کرتے ہیں. ان کو اسٹور پہ کیشیئر کی جاب ہے، شیلف سیٹ کرنے کی جاب ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ان کے جابز ملتی ہیں نا، اس سے وہ اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں. پھر اگر آپ ایک بچے کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ یہ تو وہاں پر ہے تو یہ چیزیں افورڈ کر رہا ہے، تو اس میں بیشتر جو ہے اس کا اپنا بھی ہوتا ہے حصہ. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پورے کے پورے اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ باپ بیچارہ اکیلا کما رہا ہے، وہ آپ کے خرچے بھی پورے کر رہا ہے اور آپ کے شوق بھی پورے کر رہا ہے. یہاں تو بھائی شادیاں بھی ماں باپ کرتے ہیں. تو بائی دا ٹائم میرے بھی کیونکہ کافی وہاں ریلیٹیوز ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو ان سب نے اسی طرح سے کیا، اپنی شادیوں کے انتظامات بھی کیے، اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کیا. اب یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو آپ کی لائف میں کمفرٹ آتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں نا. اب وہ شدید ترین سردی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب سردیاں ہیں تو اب اس میں اگر کوئی والمارٹ میں بچہ جاب کر رہا ہے تو وہ پوری کی پوری ٹرالیوں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہوتا ہے.
پورے اس چیزیں پہننی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اوپر سے نیچے تک ایک ایک چیز. تو وہ جب اتنی محنت کرتا ہے اور جب وہ سب یہ چیزیں اس میں اس کی دسترس میں آتی ہیں تو پھر کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہاں پہ بھی گھر کے 2-2 3-3 لوگ کام کرنے لگیں تو خوشحالی تو آئے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو خواتین کا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ بے شک گھر کے کام ملنا ملانا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو ہیلپ میسر ہے. اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ اس دوران بھی میسر ہے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں بھی فل ٹائم جاب کر رہی تھی تو وہ والی فکریں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کہ بھائی گھر کے کام اپنی جگہ ہے، کھانا بھی بنانا ہے، آپ ہر وقت باہر کا افورڈ نہیں کر سکتے، اور صفائیاں کرنی ہیں، جھاڑو پوچھے سب کرنے ہیں. اب ہمارے بچے بھی پھر ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ان کو باتھ روم صاف کرتے ہوئے کوئی ان کی ایگو ہرٹ نہیں کرتی. ایگو ہرٹ نہیں کرتی. تو